اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون تھا جس کے ایک اشارے پر جنات حاضر ہو جاتے تھے، طوفان رک جاتا تھا، پرندے آسمان میں اس کی فوج بن جاتے تھے اور زمین کی ہر چیز اس کی زبان سمجھتی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک ایسے بادشاہ جنہیں اللہ نے وہ کچھ دیا جو نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں، مگر ایک دن ایک عظیم ہستی کو روکنے والی نہ کوئی طاقتور جن تھا نہ کسی دشمن کی فوج، بلکہ ایک چھوٹی سی چیونٹی، ایک ایسی کریچر نے جسے پاؤں تلے کچلنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ اس نے کچھ کہا اور حضرت سلیمان کا دل ہل گیا، آنکھیں بھر آئیں۔ آج میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں، صرف ایک چیونٹی کا قصہ نہیں بلکہ ایک ایسے سچ کا آئینہ جو آج کی دنیا کو دیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پہلے اس منظر کو امیجن کرو، زمین کانپ رہی ہے، گرد آسمان تک اٹھ رہی ہے، دور دور تک صرف ایک ہی سایہ، حضرت سلیمان کی فوج۔ اور یہ کوئی عام لشکر نہیں تھا، قرآن خود گواہ ہے۔ اس فوج میں انسان تھے، جنات تھے اور پرندے تھے، سب ایک ہی صف میں، سب ایک ہی حکم پر، کوئی کنفیوژن نہیں، پرفیکٹ ڈیوائن ڈسپلن۔ سوچو، جن وہ مخلوق ہے جو پہاڑ ہلا دیتی ہے، وہ اس نبی کے سامنے سر جھکا کر چل رہی تھی۔ پرندے جنہیں کوئی چین نہیں باندھ سکتا، وہ اپنی مرضی سے اس فوج کا حصہ تھے۔ یہ صرف ایک آرمی نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت کا زندہ چلتا پھرتا معجزہ تھا۔ اور پھر یہ عظیم لشکر ایک جگہ پہنچا، وادی نمل، چیونٹیوں کی وادی۔ زمین کے نیچے چھوٹی چھوٹی سرنگیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، چھوٹی چھوٹی زندگیاں، انسان کو شاید دکھتی بھی نہ، مگر ان چھوٹی چیونٹیوں کو کچھ محسوس ہوا، زمین کانپ رہی تھی۔ اور پھر ایک چیونٹی نے اپنی پوری قوم کو پکارا، اور وہ جملہ قرآن نے قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امورٹل کر دیا۔ چیونٹی نے کہا، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ بس یہی وہ الفاظ تھے، مگر ان دو لفظوں میں اتنی گہرائی ہے کہ اگر تم غور سے سنو تو اندر سے ہل جاؤ گے۔ پہلی بات، چیونٹی نے آرمی نہیں کہا، اس نے اسپیسیفکلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیا، ایک چھوٹی سی مخلوق جو زمین کے اندر رہتی ہے۔ اس نے اللہ کے نبی کو نام سے پہچانا۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی بندہ سچ میں اللہ کا ہو جاتا ہے تو صرف انسان نہیں، زمین کی ہر مخلوق اسے جانتی ہے۔ آج لوگ سوشل میڈیا پر فیمس ہونے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ملینز ویو، وائرل ٹرینڈز، مگر اللہ کے نبی کی شہرت آسمان کے فرشتے سے لے کر زمین کی چیونٹی تک سب جانتے تھے۔ دوسری بات، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ رک جاتے ہیں، چیونٹی نے یہ نہیں کہا سلیمان علیہ السلام ظلم کریں گے، اس نے یہ نہیں کہا سلیمان علیہ السلام دشمن ہیں، اس نے کہا انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ تین الفاظ ایک سچے انسان کی پوری ڈیفینیشن ہے۔ چیونٹی کو یقین تھا کہ حضرت سلیمان جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہیں دیں گے، اگر کچلنے کا خطرہ تھا تو وہ صرف اس لیے تھا کیونکہ غلطی ہو سکتی تھی، ظلم نہیں۔ سوچو، اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن سے چیونٹیاں بھی محفوظ نہیں، جانور بھی ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اور وہ خود سوچ رہے ہیں کہ وہ اسٹرانگ ہیں۔ اصلی طاقت یہ ہے کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی تم سے محفوظ فیل کرے۔ قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، مگر یہ وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو پاور دیکھ کر آئی تھی، یہ وہ مسکراہٹ تھی جو دل ٹوٹ جانے پر آتی ہے، شکر کی مسکراہٹ، حیرت کی مسکراہٹ اور اندر سے ٹوٹ جانے کی مسکراہٹ، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ نے مجھے وہ دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا، جانوروں کی زبان۔ مگر اس پاور کا بوجھ کتنا بھاری ہے، ایک چیونٹی کی فکر، ایک چیونٹی کا درد، سب کچھ فیل ہو رہا تھا انہیں، اور آنکھیں بھر آئیں۔ سوچو، جنات وہاں کھڑے تھے، پرندے آسمان میں تھے، ایک پوری دنیا انہیں دیکھ رہی تھی، اور دنیا کے سب سے طاقتور انسان ایک چھوٹی سی چیونٹی کی بات پر رک کر آنکھیں پونچھ رہے تھے۔ یہی انسانیت ہے، یہی نبی کا کردار ہے۔ اور پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور وہ دعا مانگی جو قرآن نے ہمیشہ کے لیے پریزرو کر لی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اس ایک جملے پر غور کرو، جس کے پاس جنات ہیں، ہوا ہے، کنگڈم ہے، ہر پاور ہے جو ایک انسان امیجن کر سکتا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے مجھے شکر کی توفیق دے، کیونکہ وہ جانتے تھے نعمتیں اللہ کی ہیں، شکر بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ آج انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے، تھوڑی سی فیم ملتی ہے تو وہ خود کو سیلف میڈ سمجھنے لگتا ہے، مگر اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مانا کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تیرا ہے۔ سوچو ایک منظر کو، جنات جو ہزاروں سال سے دنیا کو دیکھ رہے تھے، جنہوں نے طاقتور حکومتوں کو غرور میں ڈوبتے دیکھا تھا، وہ سب اس ایک منظر کے گواہ تھے کہ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ایک چھوٹی چیونٹی کی آواز پر رک گیا، جھک گیا اور شکر ادا کیا۔ اللہ جنات کو بھی سکھا رہا تھا کہ قدرت سائز میں نہیں ہوتی، قدرت اللہ کے نزدیک ہونے میں ہوتی ہے، اور ایک چیونٹی جو زمین کے اندر رہتی ہے وہ اس دن پوری فوج سے بڑی تھی۔ آج انسان راکٹ بنا چکا ہے، اے آئی سے دنیا بدل رہا ہے، بلڈنگز آسمان کو چھو رہی ہیں اور انسان سوچ رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، مگر اللہ نے قرآن میں نہ کسی راکٹ کا ذکر کیا، نہ کسی امپائر کا، نہ کسی کنگ کے ڈائلاگ کو امورٹل کیا۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے پرزرو کیا ایک چھوٹی سی چیونٹی کا ایک جملہ۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ دنیا کو بتا رہا ہے تم اپنی طاقت پر مت اتراؤ، تم اپنی ٹیکنالوجی پر مت اتراؤ، کیونکہ میں چاہوں تو ایک چیونٹی کی آواز تمہاری پوری دنیا بدل دے۔ اور شاید آج بھی ہم بہت سے لوگوں کو اپنی پاور سے، اپنی باتوں سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے کچل رہے ہیں بغیر محسوس کیے۔ قرآن میں نہ فرعون کا ڈائلاگ امورٹل ہوا، نہ نمرود کی طاقت کا، نہ کسی عظیم امپائر کا، مگر زمین کے اندر آنکھوں سے بھی چھپی ایک چھوٹی سی چیونٹی کا ایک جملہ اللہ نے آیت بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک سائز نہیں، نیت میٹر کرتی ہے، پاور اور فیم نہیں، سچ میٹر کرتا ہے۔ اور شاید قیامت کے دن جن کے پاس دنیا کی ساری طاقت تھی وہ گرا دیے جائیں گے، اور زمین کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی چیونٹی اللہ کے سامنے سرخرو ہوگی، کیونکہ اس نے سچ کہا تھا، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی لالچ کے۔ اگر اس واقعے نے آپ کا دل ہلا دیا، اگر آپ نے آج کچھ نیا محسوس کیا، تو یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ اگلے واقعے میں بھی ساتھ رہیں، اور کومنٹ میں صرف یہ لکھو، تکبر نہیں، شکر۔